الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور
الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Mari tiga salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. मुसलमानों पर फर्ज हज आया है मुसलमानों पर फर्ज हज आया है तवाफ़े काबा एक सिर्रे नेहा है तवाफ़े काबा एक सिर्रे नेहा है हरम के गिर्द फिर के ढूंढते हैं बुतों का तोड़ने वाला कहाँ है मुसलमानों पर सल्लल्लाहु Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. जोश की तरफदार यहाँ भी है वहाँ भी जोश की तरफदार यहाँ भी है वहाँ भी वो तालिबे दीदार यहाँ भी है वहाँ भी जोश के तरफदार दुनिया ही नहीं वक़्फ़े अज़ादारी सरवर दुनिया ही नहीं
وقف عزاداری سرور شبیر کے غمخوار یہاں بھی ہیں وہاں بھی جوش کے طرفدار عباس نے آدا سے کہا تول کے تلوار عباس نے آدا سے کہا تول کے تلوار ہم حق پرستار یہاں بھی ہیں وہاں بھی جو کہتے ہیں ہمیں سب چکنوں سب درو جرار کہتے ہیں ہمیں سب چکنوں سب درو جرار ہم نائب کرار یہاں بھی ہیں وہاں بھی جوش کے سجاد ہیں ہمراہ تو صغرا ہے وطن میں سجاد ہیں ہمراہ تو صغرا ہے وطن میں سرور تیرے بیمار یہاں بھی ہیں وہاں بھی جوش کے طرفدار وہ سرے نیزہ کے تہ خنجر قاتل وہ سر نیزہ کے تہ خنجر قاتل وہ سید و سردار یہاں بھی ہیں وہاں بھی وہ شے کے طرفدار فاتحہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے اے بتوں
ہاتھ چاہیے تیرا آزمائی کے لیے منتظم کعبے کا کہتے تھے عباس میں سرکار فوج شاہ کا کہتے تھے عباس میں سپاہ شاہ کا خون کے دریا بہا دوں گا ترائی کے لیے منتظم کعبے کا چونک اٹھتی تھی سکینہ نام سن کر شاہ کا چونک اٹھتی تھی سکینہ نام سن کر شاہ کا جب کبھی روتی تھی زینب اپنے بھائی کے لیے منتظم کعبے کا محمد والے محمد بناتے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعجل فرج. کھا کر سنا جو سینے پہ اکبر گزر گئے کھا کر سنا جو سینے پہ
محمد و آل محمد. نعرے حیدری حیدری یا علی حیدری یا علی. بر محمد و آل محمد بلند ہے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Preached and advised his Shi'as by saying, I recommend you to fear Allah, be pious in your religion, strive for Allah, be truthful in speaking, give deposits back to their owners, whether he be good or evil, increase prostration, and be good to neighbors. By these principles, Messenger of Allah, Muhammad, peace be upon him, came with his mission. Associate with your kin, attend their funerals, visit their sick, and carry out their rites. For if any one of you is pious in his religion, truthful in his speech, he gives deposits back to his owner and treats people kindly. Then it shall be said about him, this is a Shia, and this shall please me. Be pious, be good, and do not be bad. Attract every love to us and keep any obscenity away from us, because whatever good is said about us, we deserve it, and whatever bad is said about us is not in us. We have a right in the book of Allah, kinship the messenger of Allah, and purification from Allah, that no one other than us claim but a liar. Remember Allah excessively and remember death. Recite the Quran and send peace and blessings on the Prophet ﷺ, because the sending of blessings on the Prophet ﷺ has 10 good deeds. Keep in mind what I have recommended to you. I pray to Allah to protect you. I bid you farewell and send peace on you. Salawat. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرے حیدری یا علی. بر محمد و آل محمد بلند ہے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عاجل فرج. ایک سورہ فاتحہ سے تمام مرحوم مولانا بالخصوص اپنی ریسنٹلی کمیونٹی کے رشتہ دار مرحوم کا انتقال ہوا ہے. کرم علی شاہ صاحب مرحوم کے اوپر کئی سال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ وسرح قطع الليل المظلم بغياب تلججه واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول
والناصر الحسب في ذروة القاهر الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى الإمام الأشرف الأعلى المولى الأوصل مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين الإمام 12 الهادي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان ایمان مومنین و مومنات السلام علیکم. آج ہم ہمارے زمانے کے امام ہمارے 12ویں امام کی خدمت میں ان کے والد کی شہادت کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہمارے 11ویں امام کی شہادت کی مجلس برپا کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی 1 یا 2 مجلسوں میں اسی آیت پہ اسی ٹاپک پہ ہم نے ڈسکشن کیا تھا کہ اطاعت جو اولی الامر کی اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم ہو رہا ہے کرنے کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے اور میرا جو اطاعت کیا ہے اور اس اطاعت کے لیے ہمیں اپنے آپ کی تربیت کی کیسی ضرورت ہے. اب اس میں آخری حصہ اس موضوع کا آج ڈسکس کرتے ہیں کہ اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ آخر کیا بات ہے جو اولی الامر کی ضرورت ہے وہ ہمیں کہاں لے کے جائے گا. چونکہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اللہ ایڈریس ایمان والوں سے کر رہا ہے. کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو ہی کہ اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور اولی الامر کی صاحبان امر کی. تو جو صاحبان امر کی اطاعت ہے یا اللہ کی اطاعت ہے یا رسول کی اطاعت ہے آخر یہ اطاعت کیا ہے؟ اللہ رسول اور صاحبان امر کون ہیں جو انسان کو اطاعت کرنے کی وجہ سے کامیاب کریں گے اور کس طرح کامیاب کریں گے. اگر اس کو سمجھنا ہے تو بالکل اسی انداز میں دوسرے مقام پہ پروردگار نے کہا ایمان والوں سے کیا کہا؟ ارشاد ہوا کہ اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور مومنین میں وہ تمہارا ولی ہے جو نماز قائم کرے, حالت رکوع میں زکات دے. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یعنی پروردگار بتانا یہ چاہ رہا ہے ان ادر ورڈز اگر آپ دونوں آیتوں کو کمپیئر کریں کہ تمہیں اطاعت ولی کی کرنی ہے اور ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے اور صاحبان امر ہے. تو اگر پہلے ولی سمجھنا ہے ولایت کیا ہے تو دوسرے مقام میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ولی وہ ہے جو یخرجہم من الظلمات الی النور. یعنی ولی کیا کرتا ہے؟ ولی کا کام یہ ہے, اگر آپ لٹرل میننگ دیکھیں تو گارڈین ہے,
کس چیز سے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ وہ پروٹیکٹ اس طرح کرتا ہے کہ یخرجہم من الظلمات، وہ تمہیں تاریکیوں سے، ظلمات سے، اندھیروں سے نکالتا ہے، من النور، نور کی طرف لے کے آتا ہے. یعنی پتہ چلا اطاعت اولی الامر کی، اطاعت رسول کی، اطاعت اللہ کی اسی لیے ضروری ہے تاکہ انسان تاریکی میں نہ رہ جائے بلکہ نور کی طرف آ جائے. صلوات علی محمد و علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجہ. اب آپ تاریکی کا اندازہ لگائیں، یہ ظلمات کہا جا رہا ہے. یہ ظلمات ایسی تاریکی نہیں ہے کہ روشنی موجود نہیں ہے تو اندھیرا ہو، انسان کو نظر نہ آئے. ورنہ اگر یوں دیکھا جائے تو قرآن مجید نے بہت سی آیتوں میں تو یہ کہا ہوا ہے کہ یہ چلتے پھرتے مردہ ہے، چل رہے پھر رہے لیکن مردہ ہے. قرآن میں کئی مقام پہ یہ کہا ہوا ہے کہ انہیں سنائی نہیں دیتا. قرآن میں کئی مقام پہ کہا ہے کہ انہیں دکھائی نہیں دیتا. یعنی پروردگار یہاں ظلمات سے اس اندھیرے کو اعتبار نہیں لے رہا، اس اندھیرے کو مثال نہیں دے رہا کہ جو آنکھوں سے نظر آنے والا نور ہو. پروردگار یہاں ظلمات کی مثال وہ دے رہا ہے کہ تمہاری اصل ظلمات یہ ہے، تمہاری تاریکی یہ ہے کہ ہدایت کو چھوڑ کے کفر و شرک کی ظلمات میں پڑے رہو، اور اگر اطاعت کرو گے ولی کی تو وہ تمہیں کفر و شرک کی ظلمات سے نکال کے نور ہدایت کی طرف لے کے آ جائے گا. صلوات علی محمد و علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اچھا کانسیپٹ بہت مشکل ہے کیونکہ شروع ڈسکشن یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہو رہا ہے. اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ جب کہا جا رہا ہے ایمان لانے والوں اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو ورنہ تم ظلمات میں رہ جاؤ گے، جب ایمان والوں کہا جا رہا ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کا کلیم یہ ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، میں ایمان بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود پروردگار ایک ہنٹ دے کے بتا رہا ہے تمہارا یہ کہنا کہ میں ایمان والا ہوں تاریکی سے نور میں آنے کی گارنٹی نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے. اگر تم اولی الامر کی اطاعت نہیں کرو گے تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارا شمار ان میں ہے جو ایمان لانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ظلمات میں رہ جاؤ گے، نور ہدایت کی طرف نہ آ پاؤ گے. صلوات علی محمد و علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ ہمارے ایام اعزاء اسی ریمائنڈر کے لیے بیسٹ لیسن آ جائے ایگزامپل کے طور پہ لے لیتے ہیں. امام حسین کا راستہ کس نے روکا؟ حر نے روکا. جب حر نے راستہ روکا تو زہیر ابن قین سے کیا کہا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ میں مجاہد کی طرح اپنی ڈیوٹی پہ ہوں کہ خلیفۃ المسلمین کے فرمان کو جاری کروں. فرمان کیا؟ فرزند رسول کا راستہ روکا جائے. اور ولی کی بیسٹ ایگزامپل یہی ہے کہ امام حسین نے وہاں سے لے کے روز عاشور تک کس طرح حر کو ظلمات سے نکال کے نور ہدایت کی طرف لے آئے کہ صبح عاشور ہوتے ہوتے حر نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت و دوزخ کے درمیان پا رہا ہوں اور جنت حسین کی طرف ہے. صلوات علی محمد و علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یعنی حر مسلمان تھے، حر ڈیوٹی کر رہے تھے اپنے مسلمان ہونے کے باوجود، لیکن کامیاب نہیں تھے اس وقت تک جب تک کہ انہوں نے تاریکی کا اندازہ لگایا اور نور کی طرف نہ آ گئے. اور اس تاریکی اور نور کو کس نے آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا؟ حر کو ولی نے آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا جو حسین تھے. اور اسی طرح اللہ نے ہر زمانے میں حسین جیسا ولی رکھا ہے، اور انسان کو اپنے آپ کو حر کی طرح کامیاب کرنا ہے تو اطاعت حسین ضروری ہے تاکہ اپنے آپ کو نور ہدایت کی طرف ظلمات سے ہٹا کے لے کے چلا جائے. صلوات علی محمد و علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کیونکہ 11ویں امام کا زمانہ بھی آسان دور نہیں تھا. جس طرح انسان کی تربیت ہو رہی تھی اس میں سے ایک اہم تربیت تھی زمانے غیبت میں کس طرح امام کی تیاری ہو. اس کا مقدمہ اس کو سب سے زیادہ 10ویں امام سے شروع کیا گیا اور 11ویں امام نے اس کی عادت ڈالی لوگوں کو کہ
کس طرح بہت سے مقامات پہ بتایا رجوع کرنے کے لیے کہ جو ان کے مخصوص اصحاب ہیں ان سے رابطہ کریں. اس کے باوجود کہ ان کا جانشین موجود تھا لیکن اس نے چھپائے رکھا حفاظت میں. صرف اور صرف ان کو بتایا جو مخصوص اصحاب تھے, جو باعث معتبر, جن پہ بھروسہ تھا, ٹرسٹڈ تھے. یعنی امام کیا بتا رہے تھے؟ امام تربیت کر رہے تھے کہ اطاعت میں تمہارے پاس غیبت ایمان کا وہ دور آنے والا ہے جہاں تم یہ نہ محسوس کرنا کہ میرا ولی موجود نہیں ہے. تم اپنے ولی کی موجودگی کا احساس اسی طرح رکھنا, چاہے آنکھوں سے نظر آئے یا نہ نظر آئے. اطاعت اسی طرح ہوتی رہے تاکہ تم تاریکیوں میں نہ گر جاؤ بلکہ نور کی طرف آگے بڑھتے رہو. صلوات علی محمد وعلی محمد. صلی اللہ محمد وعلی محمد. 11ویں امام نے پریپریشن کیا غیبت کا, فاؤنڈیشن غیبت کا سٹرونگ کیا تاکہ میرے بعد جب میرا فرزند زمانے غیبت میں ہو تو لوگ عادی ہونے لگے. کہ کتنا ٹائم تھا جو امام گھر میں قید رہے, آسانی تھا, ہر کوئی ملاقات بھی کرتا. یعنی حتیٰ کہ اتنا زیادہ مشکل تھا, اتنا زیادہ گھر کے اندر بھی سپائن تھی کہ اگر ان کا کوئی فرزند ہو جائے تو ہمیں پتہ چلے. کیوں؟ یہی تو فرق ہے. دیکھیں, لوگ وہ تھے جو نہ صرف اسلام, نہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے تھے بلکہ انہیں یقین تھا کہ انہی کا فرزند ہوگا جو عدالت برپا کرے گا, ظلم کی بساط کو الٹ دے گا. جانتے تھے کہ انہی کا فرزند ہوگا جو ایسا ولی ہوگا جو ظلمات سے نکال کے لوگوں کو نور ہدایت میں لے کے جائے گا. لیکن اس کے باوجود اطاعت چھوڑ دی, اسی وجہ سے ظلمات میں رہے. اور اطاعت چھوڑ کے ظلمات میں اتنا رہے کہ اپنے آپ کو فرعون کی طرح لے کے چلے گئے. پوری کوشش کی کہ 11ویں امام کا فرزند دنیا میں نہ آئے, اگر آ جائے تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم اسے ختم کر دیں. لیکن پروردگار نے کیا کہا؟ پروردگار نے یہی تو اہتمام کیا. وہاں موسیٰ کے لیے فرعون نے کوشش کی, اتنے ہزاروں کو قتل کیا, اس کے باوجود ہم نے موسیٰ کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ ہم نے دربار میں وہی پروان چڑھایا. اسی طرح تمام پہرے کے باوجود ہم نے ہمارے 12ویں ہادی کو نور ہدایت والے نہ صرف پیدا کیا, اسی سیکیورٹی میں, اسی اسپائن میں پروان بھی چڑھا رہے ہیں. لیکن کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ کا ارادہ ہے اور وہ جیسے چاہتا ہے کامیاب کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. امام نہ صرف پیدا ہوئے بلکہ وہ موقع بھی جب آیا تو کئی مرتبہ اپنے بابا کی شہادت کے بعد اپنے آپ کو ظاہر بھی کیا. پھر لوگوں نے کوشش کی کہ انہیں قید کر لیا جائے, پکڑ لیا جائے, لیکن کسی کے ہاتھ نہیں آئے. تو صرف فرق کیا بتا رہے پروردگار؟ 2 اہم کیٹیگریز ہیں, جہاں ایک وہ کیٹیگری ہے جو انسان اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں, میں اسلام والا ہوں, میں دین محمد پہ پیروکار ہوں, لیکن لیکنگ آف اطاعت کی وجہ سے وہ ظلمت کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے. اور اگر وہی انسان جو یہ کلیم کرتا ہے وہ اطاعت کے اس مقام پر چلا جائے کہ جہاں وہ اطاعت اتنی اطاعت کرے کہ ولی امر نے حکم دیا ہے اگر صلح ہونی ہے تو صلح یقینی ہے, جنگ ہونی ہے تو جنگ برحق ہے, ہر 2 صورتوں میں میرے لیے صرف یہی لازم ہے کہ میں اپنے ولی کی اطاعت کروں تو وہ ہدایت میں کامیابی کی طرف جائے گا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. کیونکہ اطاعت آسان کام نہیں ہے. اطاعت کے لیے یہی سب سے اہم مسئلہ ہے کہ جہاں اپنے پریفرنس کو, اپنی حکمت کو انسان سیکریفائز کرے اور یہ سمجھے کہ میری حکمت اس حکمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو ایسی حکمت رکھنے والا ہے جسے اللہ نے ولی بنا کے بھیجا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس حکیم نے اپنی حکمت کا وہ مجموعہ اس ولی کو دیا ہے کہ میری حکمت اس حکمت کے آگے کچھ نہیں ہے. دنیا اگر مجھے حکیم, بہترین, ہوشیار انسان سمجھ لے
لیکن اگر اس ولی نے جو حکم دیا ہے اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں چھپی ہے. اگر اس نے حکم دیا ہے کہ معاویہ کے ساتھ صلح ہونی ہے تو اس کی حکمت یہی ہے کہ اس صلح کے ذریعے معاویہ کے کردار کو آشکار کرے گا. اور اگر اس نے حکم دیا ہے کہ صرف 72 ہی صحیح جنگ ہونی ہے تو اس جنگ کے ذریعے اسی معاویہ کے بیٹے یزید کا پردہ فاش کرے گا. دونوں صورتوں میں ولی کی اطاعت اور اس کی حکمت اپنے انسان کی حکمت سے کئی زیادہ بالا تر ہے، اسی لیے اطاعت کا حکم ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ اللهم صل على محمد وعلى یا علی یا علی یا علی اللهم صل على محمد وعلى محمد. اطاعت بہت مشکل کام ہے. اطاعت کے لیے ہم نے ڈسکس کر لیا انسان کو اپنی تربیت کی ضرورت ہے. دوسرے، ایمان کا کلیم. اگر انسان اپنے آپ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے ایمان کا کلیم کیا ہے، پروردگار اسی لیے ایمان کے بعد اطاعت کا حکم دے کے بتا رہا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اطاعت کا کلیم کر لیا تو تم کامیاب ہو، یا تم جو قدم اٹھا رہے ہو وہ کامیاب قدم ہے. تاریخ اسی لیے تمہیں یہ ایگزامپلز دے کے بتا رہی ہے کہ بہت سے ایسے تھے جنہیں دنیا مومن سمجھ رہی تھی لیکن اطاعت کے معاملے میں لیگ کر گئے. بہت سے ایسے تھے جسے دنیا آسان سمجھ رہی تھی لیکن اطاعت کے معاملے میں ایک دن میں اتنے زیادہ آزاد ہو گئے کہ آج تک ہو رہے. اطاعت اسی لیے ولی امر اولی الامر کی لازمی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جب تک کہ اطاعت نہیں کرے گا کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے 11ویں امام نے پھر اس کے بعد عادت ڈالی کہ زمانے غیبت میں جب امام سامنے نہ ہو اس کے باوجود انسان گمراہ نہ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ بڑی فطرتاً بات ہے. مثال کے طور پہ بچوں کے ساتھ جب سامنے دیکھ رہے ہیں پیرنٹس موجود ہو تو وہ خیال کرتے ہیں اگر کوئی غلطی کر رہے ہو، یا پھر اپنے آفس میں لے لیں، اپنے کالجز میں لے لیں کہ اگر موڈ نہیں ہے کام کرنے کا تو سلیک کرتے ہیں. لیکن وہی بازو میں آ کے مینیجر کھڑا ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایسی پھرتی آ جاتی ہے کہ وہ بالکل بتانا ہے کہ بھائی اتنا ہارڈ ورکنگ، اتنا ٹائرلیسلی کام کرنے والا ہے تو بس میں ہی ہوں. انسان کی فطرت میں ہے نا. اسی طرح یہی فطرت کو جو چھوٹی چھوٹی مقامات پہ ہے اس مقام پہ لے جائیں کہ جہاں انسان یہ سمجھے کہ میرا امام میرے سامنے نہیں ہے. 11ویں امام تک لوگوں کی رسائی تھی، امام سے ملاقات کرتے تھے. 11ویں امام کے بعد رسائی نہیں ہے. انلیس اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جائے کہ محسوس کرے کہ میرا امام میرے دامن میں ہے، اس کی سپورٹ میرے ساتھ ہمیشہ ہے. لیکن اپنے آپ کو اس مقام پر لے جانے کے لیے یہ محسوس کرنا ہوگا کہ میں 24/7 CCTV مانیٹرنگ میں ہوں کہ کہیں سلیک نہ کر جاؤں، میرا امام مجھ سے ناراض ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. جہاں امام کو فراموش کر دیا تو وہاں اطاعت میں اگر کمی آ گئی تو کامیابی فرق پڑ جائے گا. تو جو ہدایت جو کہا جا رہا ہے میرا ڈائریکشن بدل جائے گا. کیا کہا جا رہا ہے اس کے بعد؟ کیونکہ ولی کی اطاعت یخرجہم من الظلمات الی النور ہے، لیکن اگر لیکنگ ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ ان ولی کے ہاتھوں چڑھ جائے گا جو من النور الی الظلمات لے کے جاتے ہیں. یعنی پروردگار بتا رہا ہے اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. ولی کا انتخاب اسی لیے تمہارے اختیار میں دیا ہے کہ اگر تمہیں نصرت حسین کرنی ہے تو حسین چراغ بجھا کے اسی لیے بتا رہے ہیں چاہو تو ایسے ولی کا انتخاب کرو جو ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے، یا نہیں اگر اپنی مرضی سے انتخاب نہیں کر سکتے تو اس ولی کا انتخاب کرو جو نور سے تمہیں ظلمات میں لے کے جائے گا. بظاہر تمہیں لگے گا کہ مجھے ملک رے کی حکومت مل جائے گی، مجھے دولت مل جائے گی، لیکن وہ ولی تمہیں ظلمات کی گہرائیوں میں لے جا کے ڈال دے گا جس سے تم ناکام ہو جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد.
اطاعت کے لیے اسی لیے لازمی ہے کہ اختیار کے ساتھ چوز کرنا ہے، اختیار کے ساتھ ایسے ولی کی اطاعت کرنا ہے، نہ اس بنا پہ کرنا ہے کہ میرے والدین کرتے آئے ہیں میں بھی وہی فالو کر رہا ہوں، نہ اس بنا پہ کرنا ہے کہ اب کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، ایک آپشن یہی لگ رہا ہے فیوریبل، نہ اس بنا پہ کرنا ہے کہ فی الحال مجھے فائدہ اس میں لگ رہا ہے۔ ولی کی اطاعت ہر اس حال میں کرنا ہے چاہے یہ محسوس ہو کہ بظاہر میرا نقصان ہے۔ چھٹے امام کا واقعہ کتنا مشہور ہے، پہلے بھی میں نے اسے ذکر کیا، اطاعت کا کتنا اہم موضوع انہوں نے بتایا۔ اگر آپ ساتھ ہیں تو دوبارہ میں بیان کر دیتا ہوں، بچے غور سے سنیں انشاءاللہ بہترین واقعہ۔ ایک صلوات محمد وآل صلی علی محمد وآل محمد۔ چھٹے امام کے پاس جب ایک صحابی آیا اور اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ یہ بہترین موقع ہے، بنی امیہ بنی عباس آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن خلافت آپ کا حق ہے، آپ خروج کریں اور میں میرے قبیلے والے اتنے ہزار تلواریں ہماری بیعت آپ کے ساتھ تیار ہے، خلافت آپ کا حق ہے، آپ کی میراث ہے، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، امام نے کہا کہ اتنے تم تیار ہیں اطاعت کے لیے، بیعت کے لیے؟ امام نے کہا اپنے خادم سے کہ تنور جس میں روٹی بنائی جاتی ہے گرم کیا جائے، تیز کیا جائے، اور پلٹ کے کہا کہ اس میں کود جاؤ۔ کہا مولا کوئی غلطی ہوگی ہو تو معاف کر دیں، میں تو بس آپ کی محبت میں کہہ رہا تھا، یقیناً میں یہ ایمان رکھتا ہوں، یہ یقینی میرا ایمان ہے کہ یہ خلافت آپ کا حق ہے، آپ کی میراث ہے، اور واقعاً میرے ساتھ میں اتنے تیار ہے۔ امام نے کچھ نہیں کہا۔ سامنے سے ہارون مکی آ رہے تھے، ہارون مکی کے ہاتھ میں بازار سے آ رہے تھے، ایک ہاتھ میں ترکاری اور ایک ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی چپل، ایک چپل پہنے ہوئے ایک پہنے ہوئے نہیں ہے۔ جیسے امام کو دیکھا سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، کہا کہ ہارون اس تنور میں کود جاؤ۔ ہارون ویسے ہی تنور میں کود گئے اور امام نے بند کروا دیا، چلے بند کر دیں، تنور میں ویسے روٹی 10 منٹ لگتی ہے تو شاید باربیکیو کے لیے اور تھوڑا زیادہ ٹائم ہوتا ہے، پتہ نہیں آدھا گھنٹہ وہ بے چین ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ اب تو باربیکیو جا کے جل گیا ہوگا، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہو گیا ہوگا، بیچارہ کود گیا۔ جب بے چین ہونے لگا اس کے بعد امام نے کہا اچھا اس کا ڈھکن کھول دو، اور کہا کہ ہارون آ جاؤ۔ ہارون واپس آ گئے۔ اس نے دیکھا کہ ہارون کی باڈی تو ٹھنڈی ہے بالکل، تنور میں جا کے آنے کے باوجود۔ امام نے پلٹ کے ایک سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ ایسے کتنے ہیں جو اس طرح اطاعت کریں؟ کیوں ہارون نے کیسی اطاعت کی؟ ہارون سے اس نے ایک سوال کیا، ہارون سے کہا کہ ہارون تم نے یقیناً امام کی اطاعت کی، کم از کم اپنی ٹوٹی ہوئی چپل رکھ کے چلے جاتے یا جوڑ کے پہن کے چلے جاتے ہیں، اپنے ہاتھ کی ترکاری رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہارون کا بہترین جواب ہے اطاعت کے لیے۔ ہارون نے کہا خبردار، امام کی اطاعت میں اتنی تاخیر کہ امام نے تمہیں حکم دے دیا تم اپنی چیزیں سارٹ آؤٹ کرو اور اس کے بعد حکم عمل کرو۔ جس حال میں تمہیں امام نے حکم دیا ہے فوراً عمل کرنا لازم ہے۔ پتا چلا اسے کہتے ہیں معراج اطاعت، اور جب ایسی اطاعت ہوتی ہے تو انسان ظلمات سے نکل کے نور کے اس مقام میں پہنچتا ہے جہاں حر کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہی اطاعت ہمیں اپنی زندگی کے روز مرہ کے اعمال میں امپلیمنٹ کرنی ہے، اپنی تربیت میں، اپنی پریپریشن میں زمانے کے امام کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ زبان سے اجل فرجہم کہنا آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی اپنے آپ کا جائزہ لینا، ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے کہ کیا میں تیار ہوں، اپنے پریفرنسز کو، اپنے ایگو کو، اپنی چیزوں کو کتنے موقعوں پہ میں سیکریفائز کر کے بتا سکتا ہوں امام کے لیے کہ میں تیار ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ کامیابی۔ کیوں؟ کیونکہ امام آئیں گے تو
تو انسان کو یہ عادت ہو اگر امام وہ کہیں جو میں عام طور سے پسند نہیں کرتا، تو یہ نہ ہو جائے کہ میں امام کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ جسے میں بہتر سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے وہ امام کی نظر میں بہتر نہ ہو، اور جسے میں بہتر نہیں سمجھتا وہ امام کی نظر میں بہتر ہو، اور اگر امام اس کا حکم دے دے، کیا میرے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ میں اپنے پریفرنس کو سیکریفائز کروں اور امام کے پریفرنس کو قبول کروں؟ یہ مجالس ہمارے اس یہی پریپریشن کے لیے ہے۔ قلعہ خیبر سے لے کے سامرہ میں عسکر تک ہر دور میں لوگوں نے تیاری ضرور کی ولی کے لیے، لیکن بہت کم تھے جو ظلمات سے نکل کے اطاعت کر کے نور کی طرف آگے بڑھے۔ ایسا ولی 11ویں امام کے کتنے واقعات ہیں، 11ویں امام نے کتنے ڈیبیٹ دیے ریزننگ کے جو ہمارے لیے درس ہے، اور بہترین تفسیر دی ہے 11ویں امام نے قرآن مجید کی۔ امام ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہی بتا رہے ہیں کہ پہلے امام نے وصیت کی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن پہ عمل کرنے میں دوسرے تم سے زیادہ سبقت لے جائیں۔ ہر امام وہی درس دیتا ہوا آ رہا ہے، یہاں تک 11ویں امام بھی تفسیر کا بہترین مجموعہ دے رہے ہیں۔ تو ہمارا پریپریشن یہی ہے کہ ہم اس تفسیر کو کتنا یوز کریں، کتنا امپلیمنٹ کریں کہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں زمانے کے امام کے لیے۔ یہ کامیابی ہے۔ اور جب اپنے آپ کو ہم پریپیئر کریں گے تو خود بخود ہماری اتنی ایبلٹی ہو جائے گی کہ اطاعت کرنے میں اگر مشکل ہوئی تو وہاں اپنے سیلف کو سیکریفائز کر پائیں گے۔ جب سیلف کو سیکریفائز کر پائیں گے تب ہمیں ریئلائز ہوگا کہ کامیابی کا کیا مقام ہے۔ کامیابی وہ نہیں ہے کہ انسان زندہ رہے، کربلا یہی درس سکھا رہی ہے۔ کامیابی وہ ہے کہ نام ہمیشہ قیامت تک زندہ رہے۔ عزیزان امام، 11ویں امام کے بہت سے معجزات ہیں، بہت سے فضائل ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں 11ویں امام نے کسی کو نقصان پہنچایا۔ کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے جہاں 11ویں امام نے کبھی خروج کیا۔ حالانکہ امام کی زندگی یا زندان میں یا گھر میں نظر بند قید کی طرح رہی ہے، اپنے گھر میں خود امام قیدی ہے اس طرح۔ اور امام کا لقب عسکری اسی لیے ہے کیونکہ امام کو فوجی چھاؤنی میں رکھا گیا تھا جسے عسکر کہتے ہیں، اس سے عسکری ہوا۔ لیکن اس کے باوجود تمام کام امام نے انجام دیے۔ بہترین ہمارے لیے تفسیر کو چھوڑا، کیا یہ حق تھا کہ ایسے ہی امام کا ظلم کیا جائے جو لوگوں سے صرف حسن سلوک اور محبت سکھاتا؟ ایسا امام جو صرف علم سے مالا مال کرتا ہو، کیا یہ حق تھا؟ کیا یہ حق تھا کہ ایسا ولی جو ظلمات کی گمراہی سے نکال کے نور ہدایت میں لے کے آتا ہو، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ عزیزان ایمان، صرف اور صرف 11ویں امام ہیں جو زہر کے اثر سے 8 دن تک بے چین رہے۔ پہلی ربیع الاول کو امام کو زہر دیا گیا اور امام کی شہادت کب ہے؟ 8ویں ربیع الاول کو۔ صرف اور صرف ایک ہی 11ویں امام ہے جو اتنا عرصہ زہر کے اثر سے بے چین رہے۔ کبھی امام کو زہر کے اثر سے غش آتا ہے، اور یقیناً جب غش سے فاقہ ہوتا ہے تو اپنے جد مظلوم امام حسین کی غربت کو یاد کرتے ہیں۔ آئے اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پرسہ دیتے ہیں کہ مولا، یقیناً آپ کے بابا پہ بہت ظلم ہوا، 8 دن آپ کے بابا زہر کے اثر سے تڑپتے رہے۔ اے ہمارے امام زمانہ، اے وہ حاضر امام،
لیکن اس کے باوجود جب نماز جنازہ کا موقع آیا، کم سنی تھی، چاہنے والے کم تھے، مگر امام زمانہ ظاہر ہوئے اور کہا کہ چچا ہٹ جائیے، ایک امام کی نماز جنازہ صرف امام ہی پڑھا سکتا ہے۔ یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھاؤں۔ اللہ نے 5 برس کی کم سنی میں آپ نے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی، مگر ہائے آپ کے جد مظلوم علی ابن الحسین، جس نے نماز پڑھانا تو دور، اس طرح پرسہ دیا گیا، ایک بستر چھین لیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں تو کمر میں لنگر۔ اور یہی امام ہے، یہ وہ دن ہے کہ جو تذکرہ کیا جاتا ہے اہل حرم جب مدینے کی طرف واپس آئے ہیں۔ عزیزان امام، عزیزان عزاداران امام حسین، 2 مقامات ہیں جہاں سید سجاد بہت تڑپ گئے۔ ایک وہ مقام ہے کہ جب قافلہ واپس آیا ہے تو سید سجاد نے اہتمام کیا کہ اے بشیر جاؤ، تیرا باپ شاعر تھا، اگر تو بھی شاعری کرتا ہے تو منادی کر دے کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ بشیر منادی کرتا ہوا چلا، اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، فاطمہ کا لال کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ سید سجاد قافلہ حسینی کو لے کے واپس آئے ہیں، یہاں تک کہ سید سجاد مدینے میں داخل ہوئے، یہ خبر مدینے کی ہر جگہ جا بجا پہنچی تو ایک بہن تھی جو انتظار کر رہی تھی نا، فاطمہ صغرا بے چین تھی کہ قافلے والے آئیں گے تو ملاقات کروں گی، لیکن جب فاطمہ صغرا آئی ہو تو سید سجاد اپنی بہن کو کیا بیان کرے، اپنی بہن سے کس طرح واقعات کربلا کو سنائے۔ فاطمہ صغرا آئی تو فاطمہ صغرا نے کہا، بھیا کربلا میں کیا گزری، چچا عباس کیا ہوئے، میرا بابا اس پر کیا گزری۔ سید سجاد بیان کرتے رہے، فاطمہ صغرا آنسو بہاتی گئی، یہاں تک کہ فاطمہ صغرا بے چین ہوئی، تڑپ گئی تو اپنے بھائی کے گلے میں پائے ڈال کے کہا، بھیا سجاد بڑا گھر لٹ گیا، صرف تم ہی رہ گئے ہو فاطمہ صغرا کے لیے۔ لیکن سید سجاد تڑپ گئے، بہن ہاتھوں کو ہٹا لو، صرف یہی مسائل ختم نہیں ہوئے، بابا کی شہادت کے بعد گلے میں دوخ خاردار پہنائی گئی، جس کا زخم ابھی تازہ ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ بار الہ سزاداری کو قبول پروردگارا، ان مصائب کا واسطہ، اس سزاداری کا واسطہ، ہمارے دعاؤں میں اولین دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ پروردگارا ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔
پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، عزاداری و عزاداروں کا تحفظ فرما، جہاں جہاں مومن رہتے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، کوئی مولا کے ناصروں و غلاموں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ سے تمام۔ ماتم سے پہلے بریحہ نے ایک اسپیچ چھوٹی سی تیار کی تھی، وہ پہلے وہ پریزنٹ کریں گے، اس کے بعد محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرے حیدری، یاری، نعرے حیدری، یاری، نعرے بطرسبار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today my speech is about the 11th Imam, Imam Hassan al-Askari. He was born in Medina on the 10th of Rabi al-Akhir, 232 Hijri, and died in Samarra, Iraq on 8th of Rabi al-Awwal, 260 Hijri. When he was 28 years old, and his period of imamah was 6 years, the word askar in Arabic is used for army. 11th Imam's title became askari as the one who lived all his life in garrison, meaning a town of army camp, because he was forced to live in this place under close watch and monitoring of his activities. There is also another story to this name, narrated by many historians. Once the Khalifa Mutawakkil called him in his palace to show the strength of his army, 90,000 men, and ordered his army to march past before him. The Khalifa wanted to boast or impress the Imam of his power, or to make him feel scared and not to have any thoughts of revolution against the Abbasid Caliphate of huge army. When the army march past was over, Imam asked the Khalifa to gaze between two of his fingers. What he saw was a huge army of angels armed with swords marching past a much bigger crowd than the Khalifa's army. He was astonished at this miracle and named him Askari, the man with the big army. Another story from his life where he protected religion. Once people suffered from a terrible drought. The Abbasid Khalifa ordered people to go out in the open air for 3 days to offer prayers for the rain. All Muslims, Christians, and others went to pray, but no rainfall. Later, there was a monk who, whenever stretched his hands toward the sky, it rained. He did that a few times, and some ignorants doubted their religion, and others divided from Islam. This was hard for the Khalifa, and he would be of no use as Khalifa of Muslims. But unable to protect his religion, he went to 11th Imam Hassan al-Askari, who was in prison, and said to him, "Attain to the nation of your grandfather before they will perish and get divided." Imam said, "Let people go out tomorrow, and I shall remove their doubts, inshallah." He set Imam free from prison, but Imam asked him to set free of all his companions too, and the Khalifa agreed. On the following day, people went out to offer the prayer for rain. The monk raised his hands towards the sky, and it started raining. Imam Hassan al-Askari asked his men to catch the monk's hand and take
what he has in his hand. And they found him holding a bone in his hand. The Imam took the bone from the monk and asked him to pray for the rain again and show his power. The monk raised his hands, but clouds disappeared, which astonished people. Imam said, "This is a bone of one of the prophets. This monk has got in some way from some grave. Whenever this prophet's bone is exposed under the sky, it will rain." This is how he removed the suspicions and doubts from people. Then he prayed to Allah for rain after, which rain fell to the extent it cleared the drought. On the first of Rabiul Awwal, 260 Hijri, Mutamid arranged for Imam to be poisoned. Imam was in great pain and difficulty for 8 days. On the 8th of Rabiul Awwal, he asked his son, the 12th Imam, to bring him some water. That day he was dyed and given ghusl and kafan by his son, Imam Mahdi alayhi salam. The funeral prayers were led by the 12th Imam, Imam Mahdi alayhi salam, and it was then that a lot of Shia saw their 12th Imam for the first time. Many people attended the funeral, and he is buried in Samara. May Allah give us a chance to visit the shrine of our 11th Imam, inshallah. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Hussain, 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 Ya Hussain. یا امام عسکری، 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 یا امام عسکری. داستان ظلم مولا اب جہاں سے ختم ہو، جب تلک مہدی نہ آئے روک لیجیے وقت کو. الاجل کہہ کر گزرتی جا رہی ہے ہر صدی. یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری. ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا، دست و پاک ناخنوں سے خون جاری ہو گیا. آپ کی غربت کو دیکھا یاد شب پر آ گئی. یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری. دفن شہ نے جس طرح سے اپنے اصغر کو کیا، آ گیا نظروں میں آئے منظر کرب و بلا. اپنی غربت آپ نے جو گھر میں خود تیار کی. یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری. یوں تو سارا سامرا تھا رونے والوں میں، مگر ہائے بھائی کہہ کے روئے کوئی تیری لاش پر. ایک بہن زینب کے جیسی کاش کے ہوتی تیری. یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری،
عسکری گھر میں داخل ہو گئے تھے ظلم ڈھانے کے لیے، پرسہ دینے کے بجائے قتل کرنے کے لیے، ڈھونڈتے تھے چاروں جانب تیرے مہدی کو شفیع۔ یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری۔ پردہ غیبت میں مہدی بھی تڑپ کر رہ گیا، 11 صدیوں بعد یہ پھر سے ستم ڈھایا گیا، آپ کے روزے کا گرنا ہے شہادت دوسری۔ یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری۔ الشام 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 الشام، یاد جب آ جاتا ہے بابا، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا۔ کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر۔ قبر پہ شبیر کی کرتے تھے عابد پکار، قبر پہ شبیر کی کرتے تھے عابد پکار، گئی کیا کیا جفا سنیے شہ کربلا، ہو گئی کیا کیا جفا سنیے شہ کربلا۔ سر پہ کسی کے رت چادر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا۔ کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر۔ ایک رسن میں بندے چھوٹے بڑوں کے گلے، ایک رسن میں بندے چھوٹے بڑوں کے گلے، سر دربار سب اس طرح لائے گئے، سر دربار سب اس طرح لائے گئے۔ کوٹوں سے برساتے تھے پتھر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا۔ کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر۔ توق سے ہرگز نہ تھا بابا میرا سر جھکا، خوف سے ہرگز نہ تھا بابا میرا سر جھکا، ہتھکڑی اور بیڑی کا کوئی مجھے غم نہ تھا، ہتھکڑی اور بیڑی کا کوئی مجھے غم نہ تھا۔